الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. وبعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم جو ہے قرآن مجید کے چھوٹے چھوٹے صورتوں کی یعنی چھوٹے چھوٹے جو چیپٹرز ہے یعنی 30واں اور 29واں پارہ یعنی 30th پارٹ اور 29th پارٹ، اس کے سوروں کی ہم جو ہے تفسیر جو ہے پڑھتے آ رہے ہیں، اور مفسرین نے اور اسکالرز نے ہمارے لیے اس میں کیا بیان کیا ہے کہ اللہ کا کیا پیغام ہے، کیا میسیج ہے، آسان طریقے سے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب ضرورت ہے اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی۔ چلیے تو ہم شروعات کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سورہ ہے، جو چیپٹر ہے قرآن مجید کا، وہ 75 نمبر کا چیپٹر ہے، 75 نمبر کا سورہ ہے۔ اس سورہ کا نام ہے سورہ القیامہ۔ اس میں 40 آیتیں ہیں۔ ہم کوشش کریں گے جو موضوعات، جو ٹاپکس آلریڈی پچھلے سوروں میں ہو گئے ہیں، اس کو مختصر سا یعنی شارٹ میں لیتے ہوئے جو عنوان یا جو ٹاپکس یہاں پر نئے ہیں، نیو ہیں، اس پر ہم بات کریں۔ چلیے ہم شروعات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا لا اقسم بیوم القیامہ، کہ نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ جیسے پچھلے چیپٹرز میں یہ بات گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے صورتوں کی اندر جو ہے چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ قسم کھانے کا مقصد کیا تھا ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، یعنی یا تو اس میں مفسرین نے لکھا ہے، کومنٹیٹرز نے، کہ آگے آنے والی بات جو ہے بڑی اہم ہے، یا آگے جو بات آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، 100% یہ چیز ہونے والی ہے۔ اور اسی طرح آگے آنے والی چیزوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کچھ نشانیاں ہیں، کچھ سائنس ہیں، جس کو دیکھ کر بندہ یعنی انسان یعنی منشیہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈے، اللہ کو تلاش کرے، اور اس کتاب پر بھروسہ کرے، اور اس کتاب پر عمل کرے، اور اس کو اپنی نجات کے لیے، اپنے سلویشن کے لیے اس کتاب کو اپنائے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی قسم کھائی۔ یہاں قسم کھانے کا انداز دیکھیے آپ، کچھ اس طرح سے، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، پھر قسم کھائی کہ قسم ہے قیامت کے دن کی۔ تو یہاں پر پہلے جو لا کہا گیا ہے نہیں، اس کا جو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے، جو پیگنس آف عرب تھے، تو جو عرب کے پیگنس لوگ تھے یعنی جو مشرکین تھے جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے تھے، تو جو عرب پیگنس تھے تو ان کا کہنا تھا کہ قیامت نہیں آئیں گی، اور وہ اس کا انکار کرتے تھے، اور بار بار اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ قیامت جیسی کوئی چیز نہیں، ہم جب مر جائیں گے تو مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کی بات کا نیگیشن، ان کی بات کا نفی کیا، اس کا انکار کیا کہ لا، تم جو بولتے ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ میں قیامت کی قسم کھاتا ہوں، مطلب جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ 100%، 100% ٹروتھ ہے، آنے والی ہے۔ اور یہ ہم عربی کی طرح ہم اردو میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ جب کوئی ہم کو کوئی چیز سمجھانا چاہتا ہے جو آپ اس بات سے ایگری نہیں ہے، تو آپ پہلے اس کو بولتے ہیں نہیں نہیں، پھر اپنی بات رکھتے ہیں۔ تو ویسے اللہ نے کہا لا، نہیں، اقسم بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی قسم۔ پھر آگے فرمایا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا
کہ میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی، اس سول کی، وہ انیٹ، وہ اندر سے جو انسان ہوتا ہے اپنے اندر جو اس کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، جو اس کو اندر سے برائی کی طرف ابھارتا ہے، وہ برائی کی طرف جو اٹریکٹ ہوتا ہے، تو وہ جو کیریکٹرسٹک ہے اس کو یہاں پر کہا گیا ہے لوامہ۔ تو کہا کہ نہیں، بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم میں کھاتا ہوں۔ تو یہاں پر جو ہے نفس جو ہوتا ہے انسان کا، جو انیٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اندر سے جو کیریکٹرسٹک ہے کہ انسان کا، اس کا نفس، اس کا سول بہت ساری چیزوں میں گواہی دیتا ہے، وٹنس دیتا ہے کہ اچھے کام اور برے کام کے تعلق سے۔ جیسے نفس کو قرآن نے اور احادیث نے بتایا 3 طرح کے نفس ہوتے ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ، جیسے سورہ یوسف کے اندر جو ہے وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ نفس امارہ کیا ہوتا ہے، جو انسان کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، اسے کہتے ہیں نفس امارہ۔ جیسے قرآن مجید میں سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ان النفس الامارہ بالسوء، کیا کہا گیا؟ نفس تو برائی کا ہی حکم دینے والا ہے، جو یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہوا تھا، جو اگر آپ تفسیر پڑھیں گے سورہ یوسف کی تو وہاں آپ کو ڈیٹیلز پتہ چلیں گی کہ ایک برائی کی طرف انسان کو جو نفس لے کر جاتا ہے، اس کے تعلق سے یہاں پر کہا گیا کہ اسے نفس امارہ کہا گیا۔ مطلب وہ نفس، مطلب انسان کے اندر کا وہ صفت جو انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اسے نفس جو ہے امارہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پر جو لفظ آیا ہے لوامہ، اس کا مطلب ہے کہ ایسا نفس، مطلب انسان کے اندر کی وہ پراپرٹی، وہ چیز اس کے سول کے اندر جو ہے کہ جب وہ کوئی برائی کا کام کر لیتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے، اندر سے دل کہتا ہے کہ یہ چیز غلط تھی، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دل ملامت کرتا ہے، قرض کرتا ہے اپنے اوپر ہی، خود کے اوپر، کہ یہ کام غلط تھا، تو نے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یا کوئی نیک آدمی ہے، اچھا کام کرنے سے رک گیا، تب بھی اس کا اندر کا نفس کہتا ہے کہ یہ کام اچھا تھا، تو نے کیوں نہیں کیا۔ اسے نفس لوامہ کہتے ہیں، جو اندر سے ایک انسان کو آواز آتی ہے کہ یہ برائی کیوں کی اور یہ اچھائی کیوں نہیں کی۔ تو یہ نیچرل ہے، انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ امام ابن احمد جو حنبل رحم اللہ فرماتے تھے کہ اگر کسی انسان کو فتویٰ پوچھنا ہے کسی چیز کے تعلق سے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اپنے دل سے فتویٰ پوچھے، اس کا دل خود گواہی دیتا ہے، اچھے کام کو اچھا ہی بتاتا ہے اور برے کام کو برا بتاتا ہے۔ تو چلیے، یہ نفس لوامہ ہے۔ ایک نفس کا قرآن میں ذکر ہے جس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ مطمئن، سیٹسفائیڈ نفس، سیٹسفائیڈ سول، مطلب جو بندہ، جو انسان اللہ تعالیٰ کی باتوں پر، یعنی قرآن پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر 100% 100% بھروسہ کرتا ہے، اس پر یقین کرتا ہے، ہر اچھے اور برے کے اوپر جو ہے اس کا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور برائی سے بچنا ہے، اور برائی سے بچنے پر، اچھائی کرنے پر اللہ اس کو بہترین بدلہ دینے والا ہے، تو یہ نفس مطمئنہ ہے۔ پھر اس کے حالات کیسے بھی ہو، اچھے ہو، برے ہو، مشکل حالات ہو، زندگی میں اچھے حالات بھی چل رہے ہو، تب بھی وہ برائی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے۔ اس کا نفس مطمئن ہوتا ہے کہ اس کا رب اس کا بدلہ اس کو دینے والا ہے ایک دن مرنے کے بعد، ٹھیک ہے، وہ نفس مطمئنہ ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامًا، کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ یہ بات اس سے پہلے گزر چکی ہے، سورہ نبا کے اندر بھی یہ بات آ چکی ہے کہ انسان کیا کہتا ہے کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، سورہ نبا، سورہ نازیات میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، انسان کو جب دفن کر دیا جاتا ہے مٹی میں یا جلا دیا جائے تب وہ ہڈیاں ہو جاتا ہے، تو کیا ہم دوبارہ پھر سے زندہ کیے جائیں گے؟ انسان ایسا سوچتا ہے، اس کا ایسا گمان ہے، جبکہ اس کا سوچنا یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بلا بلا، یہ لفظ استعمال کیوں ہوتا ہے پتہ آپ کو؟ بلکہ قادرین علی ان نسوی بنانا، ایسا نہیں، ہرگز نہیں ہے، تمہاری سوچ غلط ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے بلکہ ہم تو قادر ہے کہ تمہاری انگلیوں کی پور پور تک کو جوڑ دے، جو ہماری پور یعنی چھوٹی چھوٹی جو ہڈیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تو اس کو بھی جوڑ سکتے ہیں، اور کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ جیسا ہم پچھلے سورہ مرسلات میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کیا اپنی پیدائش پر غور نہیں کرتے کہ ایک نطفہ تھے، تم قابل ذکر نہیں تھے، تم ایسی کوئی چیز نہیں تھے کہ جس کا کوئی ڈسکشن کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پیدا ہونے سے پہلے تم ایک قطرہ تھے، ایک ڈراپ تھے،
اور ایسا قطرت ہے کہ جسم کو لگ جائے تو انسان اس کو ہٹا دیتا ہے اور اس سے کراہیت محسوس کرتا ہے، اس کو برا جانتا ہے، مطلب کوئی قابل ذکر تمہارا کوئی ویلیو نہیں تھا، اس قطرے سے، اس ڈراپ سے اللہ نے تم کو بنایا، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ہڈیوں سے تم کو زندہ کر کے کھڑا کر دے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے۔ یہاں پر بتانے کا مقصد کیا ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے لیفجر امامہ، یعنی آنے والے دنوں میں بھی وہ برائی کا ارتکاب کرتا رہے۔ تو اس کی مفسرین نے کیا تفسیر کی ہے، کامنٹیٹرز نے اس کے بارے میں کیا بتایا؟ ایک تو یہ کہ اس کا توبہ کا ارادہ نہیں ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے، اس لیے وہ بات کو نہیں مان رہا ہے۔ مطلب کبھی ایسا ہوتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے انسان ٹروتھ کو سمجھ جاتا ہے، وہ حقیقت کو دیکھ لیتا ہے، سارے دلائل پروفز اس کے سامنے آ جاتے ہیں کہ وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے تم کو ایک قطرے سے بنایا ہے، وہ ہمارے لیے مشکل نہیں تھا، تو کیا ہم تم کو ہڈیوں سے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ تو انسان سوچتا بھی اس بات پر، لیکن وہ توبہ پر آمادہ نہیں ہے۔ تو اس کے تعلق سے مفسرین نے کہا یہ اس کی خواہشات ہے، اس کی نفس کی خواہشات ہے، اس کے ڈیزائرز ہے جو اس کو روکے رکھی حق پر، وہ چاہتا ہے بس گناہ پہ گناہ کرتا ہے چلا جاؤ۔ تو یہاں پر یہ بات کہی بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے بھی گناہ کرتا چلا جائے۔ تو یہ اکثر انسان کی جو کیریکٹرسٹک صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائی کہ سچ جاننے کے بعد بھی بس چاہتا ہے کہ بس اپنی خواہشات کا غلام بنا رہوں، اس لیے وہ توبہ نہیں کرتا ہے، واپس نہیں لوٹتا ہے، اللہ کی طرف نہیں آتا ہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کہ اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہے۔ ایک تو استہزاء میں سوال کیا کرتے تھے مشرکین مکہ، جو عرب پیگنس ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کب آئے گا یہ دن، ہے تو لا کر بتاؤ، اور اس طرح سے وہ مذاق اڑاتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ اس بات میں سوال بھی کیا کرتے تھے کب آئے گا وہ دن، کب رہے گا وہ دن، کیسا رہے گا وہ دن، اس طرح کے مختلف سوال کیا کرتے تھے۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو سوال کر رہے ہو ذرا سن لو، کہا کہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پھر جب آنکھ پتھرا جائیں گی، مطلب قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ آنکھ پتھرا جائیں گی۔ پتھر ہوتا ہے نا ایک جگہ اپنا رک جاتا ہے، اسٹاپ نہیں، مطلب وہ ایک ہی جگہ ٹھہر جاتا ہے، جیسے کوئی انسان اس کے سامنے جب کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی ایسی گھٹنا اس کے سامنے گھٹ جاتی ہے کہ جو اس کے ذہن و گمان میں نہیں ہے، تو کس طرح سے وہ ہکا بکا رہ جاتا ہے، اس کے ایکشنز پورے سٹاپ ہو جاتے ہیں اور وہ آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگتا ہے، اس کو کہتے ہیں آنکھ کا پھترا جانا۔ تو کہا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، اس کی جو بصر ہے وہ رک جائیں گی، یعنی اس کی جو دیکھنے کی جو اللہ تعالیٰ نے صفت دی ہے تو وہ ہکا بکا رہ جائے گا۔ کیونکہ ایسا کیوں نہ ہو، ہم پچھلے صورتوں میں دیکھ چکے ہیں کہ پہاڑ چورا چورا ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، دھنی ہوئی اون کی طرح اڑیں گے، زمین پھٹ جائیں گی، سورج قریب آ جائے گا، اور اس قیامت میں جو گھڑیاں، جو واقعات ہونے والے ہیں، اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ جیسے حالات وہاں پر پیدا کرے گا تو انسان ظاہر سی بات ہے اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے جس کے بارے میں ہم سوال کرتے تھے وہ کب آئیں گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند گہنا جائے گا۔ خسف کہتے ہیں ملا دینے کو یا بے نور کر دینے کو، یعنی جس کی روشنی نکال دی گئی ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب چاند کو ہٹا دیا جائے گا یا بے نور کر دیا جائے گا، خسف کر دیا جائے گا، اس کے مختلف معنی یہاں پر آتے ہیں۔ تو یہاں پر کہا کہ جب چاند کو جو ہے، اسی طرح ایک جگہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب چاند کو لے جا کر سورج میں ملا دیا جائے گا، اس میں جو ہے اس کو ایڈ کر دیا جائے گا، یعنی وہ باہم سورج اور چاند ایک دوسرے میں مل جائیں گے، تو یہ قیامت کی گھڑی ہوگی۔ اور ایسا ہو بھی سکتا ہے، واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن سائنٹسٹ جو ہے کہتے ہیں کہ جو بگ بینگ تھیوری ہے وہ یہ کہ اس کا ایک پارٹ یہ بھی کہتا ہے کہ سورج اپنی روشنی دھیرے دھیرے کھو رہا ہے، اور اس روشنی کو حاصل کرنے کے لیے زمین اس کے قریب جا رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ جو زمین ہے، زمین کے اطراف چاند جو ہے گھوم رہا ہے، ریوالو کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جب زمین انرجی لینے کے لیے سورج کے بہت قریب چلی جائیں گی، یہ سورج یہاں پر ہے، اب یہ زمین آ گئی اس کے بہت قریب،
تو جو چاند کی جو آربٹ ہے اس آربٹ کے بیچ میں جب سورج نزدیک آ جائے گا تو ڈیفینیٹلی چاند اندر جا کر جو ہے اس میں پوری طریقے سے کولیپس ہو جائے گا۔ تو قرآن نے بہت سارے مقامات پر کہا کہ جب چاند کو لے جا کر جب جو ہے چاند کو لے جا کر سورج پر مار دیا جائے گا تو ممکن ہے یہ جس طرح سے تھیری بتاتی ہے بالکل ویسا ہو، یا واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ معاملہ کیسے ہونے والا ہے۔ یہ ایک مجھے ریسرچ یہاں پر ملا تھا تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، جب جو ہے چاند کو جو ہے بے نور کر دیا جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جو میں بات کہہ رہا تھا نا ابھی یہاں پر کہ سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، اکٹھے مطلب ملا دیے جائیں گے، سورج، چاند اور سورج اکٹھے کر دیے جائیں گے، جو میں ابھی آربٹ کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا۔ تو پہلے کا وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند بے نور ہو جائے گا، اور ہم جانتے ہیں چاند جو ہے وہ سورج کی روشنی سے چمکتا ہے، اس کی اپنی روشنی نہیں ہے، ریفلیکٹڈ لائٹ ہے، اس کو بولتے ہیں ریفلیکٹڈ لائٹ۔ اور قرآن نے بہترین ورڈ یوز کیا جب بھی چاند کے لیے لائٹ کہا تو کہا منیر، ریفلیکٹڈ لائٹ، کسی کے ذریعے چمکنے والا۔ تو قرآن میں بہت سارے سائنٹیفک پروفس ہیں، انشاءاللہ کبھی ہم دیکھیں گے اس کو۔ کہا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جب چاند کو لے جا کر سورج میں ملا دیا جائے گا، یقول الانسان یومئذ این المفر، اور انسان اس دن کہنے لگے گا، اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ مطلب پہاڑ اڑائے جا رہے ہیں، چاند کو لے جا کر مار دیا گیا ہے، سارا سسٹم کولیپس درہم برہم ہو گیا، اب بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ کلا لا وزر، اللہ تعالیٰ نے کہا ہرگز نہیں، پناہ کی جگہ کوئی نہیں ہے، اب تم کہیں جا کر شیلٹر نہیں لے سکتے، اب کہیں بھی پناہ تم کو نہیں ملنے والی ہے، اب سب کو اللہ کی طرف آنا ہے۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، اس دن تیرے رب ہی کی طرف سے جا ٹھہرنا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ تم سب کو کیا کرنے والا ہے؟ جمع کرے گا اور ایک جگہ ٹھہرائے گا۔ اور يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو بتایا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے اور جو پیچھے چھوڑا ہے۔ قیامت سے پہلے جو ریکارڈز دیے جائیں گے، ہم پہلے ساری چیزیں دیکھ چکے ہیں کہ کیا معاملہ رہے گا، ریکارڈز وہ کیسے رہیں گے، ساری چیزیں۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا انسان اب یہاں پر دیکھ لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے اور جو اپنے پیچھے چھوڑا ہے۔ تو مفسرین اس کی کمنٹری میں لکھتے ہیں کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں جو گناہ کیے تھے یا نیکی کے کام کیے تھے اس نے اپنے مرنے سے پہلے آگے بھیج دیے، اللہ کے یہاں ریکارڈ ہو گیا ہے، اس کی اچھائی برائی ہر چیز۔ اور جو پیچھے اس نے چھوڑ آئے ہیں گناہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو مفسرین ایک حدیث سے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے نیکیوں کا سلسلہ، جو اس کا اکاؤنٹ ہے ورچوز کا، نیکیوں کا، اچھائیوں کا، وہ بند ہو جاتا ہے، قطع ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے۔ صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ کر کے گیا جو جاریہ ہے، اسکول بنایا، کالج بنایا، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، ٹھیک ہے، پانی کا کنواں کھدوا دیا، ایسا کوئی اچھا کام کر کے گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو صدقۃ جاریہ۔ علم ینتفع بہ، نفع بخش علم، دوسرا نفع بخش علم، بینیفیشل نالج چھوڑ کر گیا، قرآن کا علم، تفسیر کا علم، حدیثوں کا علم، کسی کو دنیاوی دوسرا کوئی علوم یا علم سکھایا تھا جس سے وہ حلال رزق کماتا ہے، کوئی بھی علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور تیسرا نیک اولاد، اچھی اولاد جس کو اس نے اچھے اخلاق سکھائے، دین سکھایا، ٹھیک ہے، اس کے عقیدے درست کیے، اب وہ مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتی ہے تو اس کا ثواب مرنے والے کو ملتے رہتا ہے، تین چیزوں کا۔ ویسے ہی جس نے برے کام جاری کر کے گیا دنیا کے اندر، جس سے لوگ برائی کر رہے ہیں، تو شروعات اس نے کی تھی، مرنے کے بعد بھی اس کے پیچھے وہ گناہ آتے جائیں گے، نیکیاں بھی آتی ہے پیچھے، گناہ بھی آتے۔ تو مفسرین نے اس کی اس طرف سے بھی جو ہے تفسیر کی ہے کہ جو اچھا طریقہ جاری کرتا ہے بعد میں بھی اس کو ثواب ملتے رہتا ہے، اور جو کوئی برا طریقہ جاری کرتا ہے تو بعد میں بھی اس کو اس کا گناہ ملتے رہتا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ دوسرا ایک میننگ جو مفسرین اس کے تعلق سے بتاتے ہیں وہ یہ تھے کہ جو وہ گناہ کیا وہ بھی لکھ دیا گیا، نیکی اور گناہ، اور جو وہ کرنے والا تھا لیکن نہیں کر پایا، وہ اپنے پیچھے چھوڑایا نا، تو وہ بھی لکھا ہوا ہے اللہ کے پاس اکاؤنٹ میں، اس کا حساب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے فرمایا
بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے۔ بہت بہترین آیت ہے یہ، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کیا کہا؟ بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے، علی نفسہ بصیرہ، یہاں بصیرت سے مراد آنکھ کے علاوہ جانچ پڑتال بھی ہے۔ مفسرین نے لکھا انسان جو گناہ کرتا ہے نا، اس کے اوپر وہ خود بھی وٹنس ہوتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، وہ ہلے بہانے بنائے گا، ایکسکیوزز دے گا، اپنے آپ کو ثابت کرے گا میں بے گناہ ہے، میں گنہگار نہیں ہے، دنیا والوں کو وہ گھما سکتا ہے، اللہ کو نہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کا نفس بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ اس نے کیا کیا ہے، وہ اپنی ہی نظریں اپنے اوپر رکھتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، اس کے نفس نے کیا کیا ہے۔ تو کہا کہ انسان اپنے اوپر گواہ ہے، اور قیامت کے دن یہ ساری چیزیں اس کو دکھائی جائیں گی جو وہ کرتا تھا۔ وَلَوْ أَلْقَ مَعْذِيرَهُ، اگرچہ وہ اپنے بہانے کتنے ہی پیش کر لے، ایکسکیوزز کتنے ہی دے لے، اللہ تعالیٰ نے جتنی نشانیاں قرآن میں بتائی سب دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اور خود وہ جان رہا ہے کہ میں جان رہا ہوں، وہ خود اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ ٹروتھ ہے، مجھے پتا چل گیا لیکن میں نہیں مان رہا ہوں۔ تو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین بات یہاں پر بتائی، وہ خود اپنے اوپر ایک وٹنس ہے اور گواہ ہے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اب یہاں پر تھوڑا سا موضوع چینج ہو گیا، بات چل رہی تھی قیامت کے تعلق سے، پھر انسان کے بارے میں، پھر اچانک موضوع چینج ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترتا، یعنی قرآن کا جب ریویلیشن ہوتا، اوترن ہوتا قرآن کا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ اس کو جلدی جلدی پڑھتے، تیزی تیزی سے، کیونکہ قرآن کیسے اترتا آپ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ جبرائیل جو اینجل ہے، فرشتے، ان کے ذریعے سے بھیجتا۔ جبرائیل علیہ السلام جو اینجل ہے وہ قرآن آ کر پڑھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ریپیٹ کرتے، اور اتنی جلدی جلدی ریپیٹ کرتے کہ تاکہ بھول نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اتنی زیادہ حرکت مت دیجئے، اس کو یاد کرانا، آپ کے دل میں اتارنا، یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے۔ تو یہ اللہ کا خاص فضل تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به، تو اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دے تاکہ اسے جلدی حاصل کر لے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، بلا شبہ اس کو جمع کرنا، مطلب آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں اس کو پریزرو کرنا، اور آپ کو پڑھانا، مطلب آپ کو ریڈ کروانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری رسپانسبلٹی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ فَإِذَا قَرْآنَ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو جب ہم اسے پڑھیں تو تو اس کے پڑھنے کی پیروی کر، یعنی جب آپ کو جبرائیل علیہ السلام آ کر قرآن پڑھ کر سنا دے تو آپ اس کو پیچھے پیچھے کاپی کیجئے، بس یاد کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اس میں اور بھی ایک بات ملتی ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ حافظ جو ہوتے ہیں قرآن کے، جو عالم ہیں، جو علم حاصل کرتے ہیں، وہ بھی جب دین کی راہ میں کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہوتا ہے ان کی مدد کرنا، قرآن کو یاد کرنے، پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، ٹھیک ہے؟ نیت خالص ہو، طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، اور آپ کوشش کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرماتے ہیں۔ ثم ان علینا بیانہ، اور پھر بلا شبہ اسے واضح کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کی وضاحت میں، اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا اس کو واضح کرنا ہماری ذمہ داری ہے، مطلب جو تفسیر ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کی وضاحت ہے، تو یہ اللہ نے ذمہ لیا ہے۔ اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے، جو لوگ بولتے ہیں کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے، صرف قرآن ہمارے لیے کافی ہے، قرآن کو ہم صرف سمجھ لیں گے اور زندگی گزار لیں گے، تو وہ لوگ غلط راستے پر ہیں، وہ گمراہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن نازل جو ہوا ہے ہم کو ویسے ہی سمجھنا پڑے گا جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھایا، یعنی جو حدیثوں کے ذریعے سے ہمیں اس کی وضاحت ملتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کی حفاظت کا بھی ذمہ اللہ کا ہے، ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس کا اوترن کیا ہے، اس کو ریویل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر کہا ثم ان علینا بیانہ، اور اس کی وضاحت، اس کا ایکسپلینیشن، اس کا بیان بھی یہ ہمارے ذمہ ہے، یعنی حدیث بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کو ماننا ضروری ہے۔ تو قرآن اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھایا، صحابہ نے کیسے سمجھا، اس طرح ہماری زندگی ہونا چاہیے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں، کلا کا لفظ کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، نیور، کلا بل تحبون العاجلہ،
ہرگز نہیں بلکہ تم جلدی ملنے والی کو پسند کرتے ہو، یعنی دنیا سامنے نظر آتی ہے نا، دو راستے ہیں، ایک غلط ہے اور ایک صحیح ہے۔ غلط راستہ آپ کو اللہ کی راہ سے روکتا ہے، لیکن اس میں آپ کو مزے نظر آتے ہیں، انجوائمنٹ دکھتا ہے، ورلڈلی ڈیزائر ہے، تو انسان جلدی ملنے والی دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، بس پیسہ مل جائے، مال مل جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا پڑے تو چلے گا، لوگوں کو دھوکہ دینا پڑے تو چلے گا، بس مال مل رہا ہے نا، جلدی مل رہا ہے نا، تو جلدی ملنے والی چیزوں کو انسان پیچھے بھاگتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ انسان جلدی ملنے والی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے، وَتَذْرُونَ الْآخِرَةَ، اور بعد میں آنے والی کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی آخرت، جنت، جو کہ بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے اور بہت بڑا انعام ہے، جہاں کبھی زندگی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہو گئے، اس کی تفسیر ہم دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، سورہ عبسہ کے اندر بھی، اور معاف کیجیے گا سورہ نازیات کے اندر بھی ہم دیکھ چکے ہیں، سورہ غاشیہ کے اندر، معاف کیجیے، سورہ غاشیہ میں ہم اس کو دیکھ چکے ہیں کہ اس دن کہیں چہرے تر و تازہ ہوں گے، جب وہ اپنا رزلٹ دیکھ لیں گے کہ اچھا رزلٹ ہے تو ان کا فریش فیل کریں گے وہ، اور سکون میں رہیں گے۔ اِلیٰ رَبِّہَا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے، یعنی قیامت کے بعد، جنت میں جانے کے بعد انسانوں کو سب سے بڑا انعام جو ملے گا وہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ جس نے دنیا بنائی، جس نے یہ امتحان گاہ بنائی، ایگزامینیشن بنایا ہے اس دنیا کو، وہ کون ہے؟ ہمارا رب، اس کو دیکھنے کو ہمیں ملے گا، یہ سب سے بڑا انعام ہوگا۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور اس دن کئی چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، یہ بھی ہم سورہ غاشیہ میں دیکھ چکے ہیں۔ اس دن بگڑے ہوئے مطلب مایوس، سیاہی چڑھی ہوئی، تھکے ہوئے، پریشان۔ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، اور یقیناً کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑنے والا معاملہ ہونے والا ہے، یعنی سخت سزا ان کو ملنے والی ہے، وہ سمجھ جائیں گے حال دیکھ کر کے انہوں نے دنیا میں کیا کیا تھا۔ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي، ہرگز نہیں، وہ وقت یاد کرو جب جان ہنسلیوں تک نکل جائیں گی۔ انسان جب مرنے لگتا ہے اس کی روح پیروں سے نکالی جاتی ہے، اور جان جب اس کے سینے تک پہنچ جاتی ہے، جس کو ہنسلی کہتے ہیں، تو کہا کہ اس وقت کو یاد کرو جب کیا ہوگا، جب تمہاری روح سینے تک نکال دی جائیں گی۔ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، اور کہا جائے گا کون ہے دم کرنے والا۔ مطلب انسان اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، عرب لوگ جب کوئی بیمار پڑتا اور مرنے کے قریب ہوتا تو ڈاکٹر حکیم کو بھاگ دوڑ کر لے کر آتے، کسی سے کچھ نہ جمتا تو جو دم کرنے والے، جھاڑ پھونک کرنے والے لوگ ہوتے ان کو لے کر آتے کہ ان کے ذریعے سے شاید یہ بچ جائے اور اٹھ جائے، لیکن وہ انسان جب موت آتی ہے تو نہیں بچ پاتا، تو انسان کیا کرتا ہے، کہے گا کہ کون ہے، کوئی دم کرنے والا ہے کیا جو اسے بچا لے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ یقین کر لے گا کہ یقیناً یہ جدائی کا وقت ہے، جب اس کو پورا ریئلائز ہو جائے گا اب تو مرنا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، جب پنڈلی سے پنڈلی لپیٹ لی جائیں گی، انسان کی موت کا جو قریب آتا ہے تو اس کی پنڈلیاں آپس میں رگڑی جاتی ہے، کیونکہ روح کو نکالنے کا جو پروسیس ہے وہ پیروں سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اور اس دن تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، تو نے نہ سچ مانا اور نہ نماز ادا کی، مطلب عبادت بھی نہیں کی اور کیا کیا، سچ نہیں مانا، جو اوپر اتنی ساری باتیں بیان کی گئی اس کو نہیں مانا، ایکسیپٹ نہیں کیا اس کو۔ اب کیا ہونے والا ہے، وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، اور لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اتنی دلیلیں، اتنے ریفرنسز دینے کے بعد، اتنی نشانیاں بتانے کے بعد بھی منہ پھیر لیا، نہیں مانا۔ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، اور اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف گیا، مطلب خود تو برائی سے نہیں رکا، برائی میں چل دیا، اور اکڑ سے، شان سے اپنے خاندان اور قبیلے کی طرف گیا، اور یہ سمجھنے لگا، اسی اشارہ اس طرف ہے کہ بس یہی اس کی دنیا ہے اور یہی اس کو رہنا ہے اور اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں۔ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ، یہی تیرے لائق ہے، پھر یہی تیرے لائق ہے، یعنی اس کی سزا کا بارے میں یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ، پھر تیرے لیے یہی لائق ہے، پھر یہی لائق ہے۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کہ انسان گمان کرتا ہے کہ اسے بغیر پوچھے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ مطلب انسان کیا سوچتا ہے کہ برے کام کر کر آیا، لوگوں کے حق مارا، لوگوں پہ ظلم کیا، لوگوں کو ستایا، اللہ کی بات نہیں مانی، قرآن کو نہیں مانا، ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا وہ منی کا ایک قطرہ نہیں تھا جو گرایا گیا تھا، جو ہم پہلے دیکھ چکے سورہ مرسلات کے اندر۔ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، اور پھر وہ جمع ہوا خون بنا، پھر اس نے پیدا کیا، بس درست بنایا اللہ تعالیٰ نے۔
اس قطرے کو خون بنایا، پھر اس کو لوتھڑا بنایا. اس طرح سورہ مومنون میں آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ جو انسان کے برتھ کے تعلق سے ہے، یعنی جو ایمبریولوجی سے ریلیٹڈ قرآن کی جو آیتیں ہیں، بہترین سائنس اور نشانیاں اللہ کی جو ایمان نہیں رکھتے ان لوگوں کے لیے، ہم اس کو انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكْرَ وَالْأُنْثَى، پھر اس دن اسے دو قسمیں نر اور مادہ بنائے، دو قسمیں بنائے اللہ تعالیٰ نے اس کو، نر اور مادہ، میل فیمیل. أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ کیا تم سوچتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے جینڈرز بنائے، میل فیمیل، پھر ان کی تخلیق ایک ڈراپ سے پیدا کیا، اس کو خون بنایا. آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے قرآن کی جو ایمبریولوجی سے ریلیٹڈ آیت ہے، بہترین آیتیں ہیں جو انسان کو، پڑھے لکھے انسان کو تو بات اچھے سے سمجھ میں ہی آ جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اتنے بہترین انداز میں وہ باتیں بتا رہا ہے جو آج ہم جان رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ نے جب یہ سب کچھ کیا ہے تو کیا مشکل ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کر دے. تو یہ تھے سورہ قیامہ کی 40 آیتیں، یہ تھے اس کے پیغامات یعنی میسیجز جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے والا، پریکٹس کرنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.